आपको लिए चलेंगे निजी होटल कराची में, जहां पे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होली की ये तकरीब है, जहां पर आज पहुंचे हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वहां पे तकरीब से खिताब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गवर्नर, मुअज़्ज़ज़ वज़रा कराम, जनाब इस्माइल राहू साहब, जनाब निहाल हाशमी साहब, जनाब शाह मोहम्मद शाह साहब, मोहतरम किशन चंद अडवाणी साहब, जनाब डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी साहब, जनाब डॉक्टर दर्शन पुंछी साहब और खेलदास कोस्तानी साहब, हिंदू बरादरी की मुमताज़ शख्सियात, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे 2 साल पहले भी इसी जगह आके बेहद खुशी हुई थी और आज यहाँ आकर उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है। 2 साल पहले मैं आपका हो गया था, आप मेरे हो गए थे। और आज उससे भी ज़्यादा मजबूत रिश्ते में हम उस्तवार हो गए हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है ये। कितना माशाल्लाह भरा हुआ हॉल है, मजमा है, जोश है, जज्बा है। और सबसे पहले मैं भूल गया, हैप्पी होली। खुशी में बंदा देखे क्या क्या भूल जाता है। तो मेरी तरफ से होली बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे भी बिल्कुल जी, बड़े शौक़ से। और अभी यहाँ पे ग़ालिबन अडवाणी साहब ने ये कहा था, बहारों फूल बरसाओ, आपने कहा था। काश के मुझे 10 साल पहले ये कहते। मैं खुद आपको ये सुनाता, और आप कहते कि जनाब कोई फ़र्क नहीं है मेरी आवाज़ में और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बहरहाल बस थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बातें हुई हैं, बड़े अच्छी तकरीरें हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुश नसीबी है कि आज मैं आपके इस फंक्शन में शामिल हूँ, आपके त्यौहार में मैं भी शामिल हूँ। और मैं आपको ख़ुद मुबारकबाद दे रहा हूँ। और ख़वातीनो हज़रात, रंगों और मोहब्बत के इस त्यौहार के मौके पर मैंने अभी जैसे तमाम हिंदू बरादरी को मुबारकबाद पेश की है, ये रुत के बदलने का ऐलान है। और हर मज़हब अपने त्यौहारों और तालीमात के ज़रिए इस बात की याद दहानी कराता है
کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی وقت حالات اچھے نہیں ہوتے تو آنے والا کل ضرور سازگار ہوتا ہے، اور آخری فتح ہمیشہ ان کی ہوتی ہے جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ بالکل پلے باندھ لیں، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، کچھ بھی ہو. میں نے تو یہی سیکھا ہے اپنی زندگی میں. اور پھر ہولی بھی اسی بات کا پیغام ہے. یہ تہوار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محبت کا رنگ سب سے پائیدار اور باقی رہنے والا ہوتا ہے. ایک مذہبی آدمی اگر محبت سے خالی ہے تو وہ اس پھول کی طرح ہے جس میں نہ کوئی رنگ ہوتا ہے نہ کوئی خوشبو ہوتی ہے. یہ بات سمجھے آپ کہ نہیں سمجھے؟ نام کو مذہبی آدمی ہے، لیکن محبت سے اگر وہ خالی ہے اور محبت اس کے سینے میں دل میں نہیں ہے، انسانیت کی محبت نہیں ہے، تو وہ اس پھول کی مانند ہے جس میں نہ رنگ ہوتا ہے نہ خوشبو ہوتی ہے. پاکستان کا موسم تبدیل ہو رہا ہے. اس طرح کا تبدیل کہ بہار یہاں پہ آ رہی ہے، لیکن ابھی آج صبح جب میں اسلام آباد سے یہاں پہ آیا تو کل رات کو کافی ٹھنڈ تھی. ہیٹر لگایا ہوا تھا ہم نے، ہیٹر. اور جب یہاں آج پہنچے ہیں تو ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا. ٹھنڈ کتنا فرق ہے. لیکن ماشاءاللہ جو آپ کی جو یہ مجلس ہے، محفل ہے، اس نے بالکل ماحول کو بہت گرم کر دیا ہے. اور یہاں بھی بہار اتر رہی ہے. اس پاک سرزمین پر بھی گلاب کھلنے لگے ہیں. ان میں رنگ بھی ہیں اور مہک بھی. جس طرح بہار میں شاخیں ہری ہوتی ہیں اور نئے پتے نکلتے ہیں، اسی طرح معیشت کی شاخ پر بھی برگ اور بار آ رہے ہیں. ساری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے الحمدللہ کہ ایشیا میں سب سے تابناک مستقبل پاکستان کا ہے. اور یہ مستقبل جو ہے یہ سب کا ہے. یہ سب کا ہے، یہ سارے پاکستان کا ہے، ساری پاکستان کی برادریوں کا ہے. اور آپ کا بھی ہے جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا بھی ہے، ان بچوں کا بھی ہے، ان بچیوں کا بھی ہے، ان چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کا بھی ہے، بڑوں کا بھی ہے، بزرگوں کا بھی ہے. اور پاکستان یہ اپنا سب سے زیادہ امکانات پاکستان کا راستہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. آج بھی میں پڑھ رہا تھا اکانومسٹ جو شائع ہوتا ہے باہر سے، اس میں بھی آج پاکستان کے بارے میں بہت اچھا لکھا ہوا تھا. تو میری خواہش اور کوشش ہے کہ یہ امکانات پاکستان کے تمام علاقوں اور تمام شہریوں تک پھیلا دیے جائیں. آپ کا تعلق پاکستان کے جس بھی علاقے سے ہے، جس بھی مذہب سے ہے، آپ کو آگے بڑھنے کے برابر اور یکساں مواقع ملنے چاہیے. اور کوئی مذہبی یا علاقائی تعصب آپ کی ترقی میں حائل نہیں ہونا چاہیے. موسموں کی رنگا رنگی کے طرح مذاہب یعنی مذہب، ثقافتوں اور علاقوں کی رنگا رنگی بھی قدرت کی ایک نعمت ہے. یہ ہماری طاقت ہے. یہ اب ہمیں سوچنا ہے کہ کس طرح ہم اس اختلاف اور رنگا رنگی کو اپنی طاقت بناتے ہیں. گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے مذہبی اختلاف کو پاکستان کی کمزوری بنانا چاہا. مذاہب کے اختلافات کو ابھارا گیا اور اس کے لیے کبھی اسلام اور کبھی پاکستان کی تاریخ کو استعمال کیا گیا. یہ ایک بے بنیاد مقدمہ تھا. نہ تو اسلام مذہبی اختلاف کی بنیاد پر کسی امتیاز کا قائل ہے اور نہ پاکستان اس کے لیے بنا تھا کہ کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کو
दूसरे मज़हबों के मानने वालों पर तरजीह दी जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लाम दुनिया में सब इंसानों को एक नज़र से देखता है। इस्लाम वसाइल की तकसीम यानी दौलत की तकसीम, इंसानी हकूक़ की पासदारी और कानून के नफाज के बारे में किसी इम्तियाज़ का कायल नहीं है। कोई फ़र्क या तमीज़ नहीं है। इस्लाम तमाम इंसानों के जानो माल को एक जैसी यानी यकसां अहमियत देता है। इसके कानून जुर्म और जज़ा में चोर के लिए एक सज़ा, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो। इसकी नज़र में मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब के जान माल और इज़्ज़त की एक जैसी अहमियत है। वो सबको मज़हब के इंतखाब का हक़ देता है और ताकत से मज़हब की तब्दीली को जुर्म करार देता है। ज़बरदस्ती किसी का मज़हब तब्दील कराने को जुर्म करार देता है। ये जुर्म है हमारी नज़रों में। पैगंबरों ने दीन की दावत दी लेकिन किसी पर ज़ोर या ज़बरदस्ती नहीं की। पाकिस्तान का आइन इस्लाम के इसी तसव्वुर पर मबनी है। वो सब शहरियों को एक जैसे हकूक़ देता है। इस आइन की तश्कील में दीन के जय्यद उलमा शामिल थे और ये पूरी कौम की मुतफ़िक़ा दस्तावीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके साथ पाकिस्तान एक कौमी रियासत भी है। कौमी रियासत में सब शहरियों के हकूक़ बराबर होते हैं और जो लोग मज़हब की बुनियाद पर शहरियों के हकूक़ में फ़र्क करते हैं वो मज़हब की दुरुस्त ताबीर नहीं करते और ना ही आईने पाकिस्तान की पासदारी या पाबंदी करते हैं। मेरी बातें छोटे छोटे बच्चों को समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं? मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बातें कर रहा हूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट, और मैं चाहता हूँ कि सब समझें। ये सब के लिए ये बातें कर रहा हूँ। बाज़ लोग पाकिस्तान के क़याम को भी मजहबी दुश्मनी का नतीजा करार देते हैं। ये भी तारीख़ से लाइल्मी की निशानी है। और फिर तसव्वुर पाकिस्तान की असासी दस्तावीज़ अल्लामा इकबाल के खुतबा इलाहाबाद में है। इसमें उन्होंने अपना ये नुक्ता नज़र बयान किया कि किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बुरे जज्बात रखना एक पस्त ज़हनियत की दलील है, यानी गिरी हुई ज़हनियत की दलील है। पाकिस्तान किसी मज़हब की मुखालफत के लिए वजूद में नहीं आया, बल्कि ये मजहबी तसादुम को रोकने के लिए कायम हुआ था। जब बहसीत कौम मुसलमानों के हकूक़ पामाल हुए तो फिर पाकिस्तान नागुज़ीर हो गया। और फिर अल्लामा इकबाल के खुतबा इलाहाबाद की सदाए बाज़गश्त हमें कायद आज़म की 11 अगस्त की तकरीर में भी सुनाई देती है, जब वो ये ऐलान करते हैं, कायद आज़म ये ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान में मज़हब की बुनियाद पर किसी के साथ कोई इम्तियाज़ रवा नहीं रखा जाएगा। लोग अपनी अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद होंगे। जहाँ कोई जिसका मज़हब है अपनी इबादत गाह में जाए और आज़ादी के साथ इबादत करे। इसलिए आज इस्लाम की तालीम हो या पाकिस्तान के आइन का मुतालबा, अल्लामा इकबाल के तसव्वुरात हों या कायद आज़म के ख़यालात, सब का तकाज़ा एक ऐसी रियासत का क़याम है जिसमें सब शहरियों को बराबर के यकसां हकूक़ दिए जाएं और उनके माबैन कोई फ़र्क या कोई तमीज़ न रखी जाए। बतौर कौम भी हमारी खुशियाँ और दुख साझे हैं, हमारे सुख और दुख साझे हैं। एक कौम होने का यही मफ़हूम है कि हमारा सूद व ज़िया एक हो। तामीर पाकिस्तान के सफ़र में अब हमें इस नज़री बहस से आगे निकलना है। हमें मिलकर एक ऐसा मुआशरा तश्कील देना है जिसमें सबको तरक्की के एक जैसे मौके मिलें, सब के लिए अमन हो, सबकी जानो माल महफूज हो, किसी के सियासी, मुआशी और समाजी हकूक़ पामाल ना हो। हमारा काम लोगों की जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला करना नहीं है,
سب کے لیے اس دنیا کو جنت بنانا ہے۔ ہمارا کام جو ہے، میں تھوڑا آسان الفاظ میں نے ابھی اس سے ایک سوال پوچھا تھا تو انہوں نے کہا ہاں، میں ایک جواب دیا ہے، تو میں نے کہا جنت کو تو سورگ کہتے ہیں نا، سورگ کہتے ہیں، ہاں جی سورگ کہتے ہیں، اور نرک، یعنی ہمارا کام لوگوں کی سورگ اور نرک کا فیصلہ کرنا نہیں ہے، ہم نے اسی دنیا کو سورگ بنانا ہے۔ صحیح بات ہے یا نہیں صحیح بات ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آپ کو آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے ایک حکمران، یعنی میں حکمران تو نہیں، میں تو عاجز سا بندہ ہوں، بڑا میں یعنی کہ عام آدمی ہوں، بہت ہی عاجز آدمی ہوں، عاجز بندہ ہوں، تو میں اپنے آپ کو حکمران نہیں سمجھتا۔ یہ صرف کہنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک حکمران سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے، خدا حکمران سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کسی خاص مذہب کے پیروکاروں کے لیے کیا کیا۔ پیروکار ہوتے ہیں جو فالوورز، یعنی کسی خاص مذہب کے فالوورز کے لیے تم نے کیا کیا، پوچھا یہ جائے گا، یعنی مجھ جیسے بندے سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے مخلوق خدا کے لیے کیا کیا ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یعنی تم نے اپنے عوام کے لیے کیا کیا، مخلوق کے لیے کیا کیا۔ اللہ کی مخلوق ہے بھائی، کوئی اللہ کو اللہ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، تو سکھ کیا کہتے ہیں؟ سکھ بھی اپنا واحے گرو کہتے ہیں۔ تو یہ تو بھائی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، اور وہ کوئی پگڑی باندھتا ہے، کوئی چولا پہنتا ہے، کوئی سوٹ پہنتا ہے، کوئی ٹائی لگاتا ہے، کوئی شلوار قمیض پہنتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں اپنا بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، ہم کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزادی کو ہم چھین لیں کسی سے؟ اور ہمارے جو رسول پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان ریاست میں، کسی مسلمان ملک میں کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچا تو میں قیامت کے دن اس کا مقدمہ لے کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور ہم بھی ان کے فالوورز ہیں، میں بھی ان کا فالوور ہوں، اور اگر یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اگر کسی سے اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا یہ میرا فرض بن جاتا ہے۔ یہ پچھلی دفعہ میں نے یہ بات کی تھی، آج پھر کر رہا ہوں یہ میں بات، کیونکہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں، میرا اعتقاد ہے اس میں، اور میں یعنی کہ اصولوں پہ، میرا نظریے پہ میرا بڑا اعتقاد ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ہمیں بھی اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اسی احساس کے ساتھ ہمیں مندروں، کلیساؤں اور دوسری عبادت گاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ پاکستانی معاشرے میں آج عوامی سطح پر کوئی مذہبی جھگڑا نہیں، یہ چند لوگوں کا مفاد ہو سکتا ہے جس کا پاکستانی قوم سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان میں اگر کوئی جھگڑا ہے تو امن اور فساد کی قوتوں کے درمیان جھگڑا ہے، استحکام اور بدامنی کے علم برداروں کے درمیان جھگڑا ہے، ترقی کے حامیوں اور ترقی کے مخالفین کے درمیان جھگڑا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کے جذبات کا استحصال کرتے ہیں۔
ابھی آپ پوچھیں کہ استحصال کیا ہوتا ہے، لیکن استحصال کا مطلب کہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اور خواجہ صاحب استحصال بتائیں کیا ہوتا ہے؟ اردو کا آسان لفظ زیادتی کرتے ہیں. ایک طرف وہ ہیں جو تعمیر وطن پر یقین رکھتے ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جو تخریب چاہتے ہیں. آج ہمیں اس تقسیم پر نظر رکھنی ہے جو حقیقی ہے. پاکستان کی وحدت اور استحکام کے لیے ہمیں صرف پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا. دنیا کے سب مذاہب انسانوں کا احترام سکھاتے ہیں. سب مذہب جو ہیں وہ انسانیت کا احترام سکھاتے ہیں، اور کوئی مذہب جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں سکھاتا. اور اس لیے ہمیں اپنا حکم ہے مسلمانوں کو بھی. دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی مذہب کو برا مت کہیں، کسی کے اپنا عبادت گاہ کو برا مت کہیں. اور اگر آپ کو سب پیغمبروں پہ آپ کو یقین لانا ہوگا تب آپ مسلمان کہلائیں گے. سب کتابوں پہ یقین لانا ہوگا تب آپ مسلمان کہلائیں گے. یعنی جو اسلام ہے وہ احترام سکھاتا ہے ہمیں دوسرے مذہبوں کی اور دوسری کتابوں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب یعنی کہ یہی کچھ سکھاتا ہے. تو دوسرے مذاہب کا ہمارا مقابلہ ایک دوسرے سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ خوف، بدامنی، فساد، انتشار، ہیجان اور عدم استحکام سے ہے. اور ہمیں امید ہے کہ امن، استحکام، بصیرت اور ترقی کے نام پر اکٹھا ہونا ہوگا. یہ بات باعث اطمینان ہے کہ پاکستان کے عوام نے کبھی نفرت کی سیاست کو قبول نہیں کیا، فساد کو مسترد کیا ہے اور ہیجان کو ناپسند کیا ہے. یہی امید کی کرن ہے، یہی وہ قوت ہے جو اس قوم کا مستقبل بدلے گی. اسی سے موسم بدلیں گے. یہ عوامی جذبہ ہی بہار کا پیغام ہے. جس طرح ہولی کا تہوار بہار کی آمد کا اعلان ہے، میں اسی طرح سے جو ہے وہ ان سب چیزوں کا بھی بہار کی آمد کا اعلان ہے. اور میں ابھی تھوڑی جو ابھی یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں جو کراچی سے جن کا تعلق ہے، اور ممکن ہے یہاں پہ اندرون سندھ سے بھی کئی لوگ آئے ہوں، لیکن کراچی کے اندر ماشاءاللہ ہم نے دیکھے 2013 میں فیصلہ کیا کہ ہم نے کراچی کے اندر امن قائم کرنا ہے. آپ بتاؤ کہ کراچی میں اب امن قائم ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ادھر والے کہتے ہیں ہو گیا ہے، ادھر والے کیا کہتے ہیں؟ اور دیکھیں 2013 سے پہلے کی آپ ٹیلی ویژن کی سکرینوں کی تصویریں دیکھیں، اخباروں میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اور تصویریں دیکھیں کس طرح سے کراچی کے حالات کتنے خراب تھے. اور پھر 2013 کو ہم نے سپٹمبر میں یہ آپریشن شروع کیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یعنی کہ گلیوں میں بھی امن ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اور پھر گلیوں میں امن ہے، سڑکوں پہ امن ہے. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کراچی میں اپنا بچے اسکول جاتے تھے تو مائیں دعائیں کرتی تھیں، پیچھے سے دعائیں کرتے تھے کہ ہمارے بچے خیر و عافیت سے واپس گھر آ جائیں. جو ہسبینڈ جو ہیں وہ جاتے تھے تو بیویاں دعائیں کرتی تھی کہ میرا شوہر خیر و عافیت سے گھر واپس آ جائے. اور رات سوتے ہوئے ڈرتے تھے. لیکن آج دیکھیں اللہ کے فضل سے کتنی یعنی کہ بہتری آ چکی ہے کراچی کے امن و امان میں، اور انشاءاللہ اور آئے گی. اغوا کیا جاتا تھا جو ہے نا وہ ہمارے ہندو بھائیوں کو، کاروباری لوگوں کو، اس میں کتنی کمی آ چکی ہے. کھیل داس آ چکی کہ نہیں آ چکی؟ بالکل سر آ گئی ہے. اور سر اب تھوڑا سا کھیل داس کو کہیں کہ اپنا وزن کم کرے. میں اس کے انٹرسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس سے پیار ہے، بڑی ہمدردی ہے.
اور میں چاہتا ہوں کہ یہ صحت مند ہو. سر ابھی جب یہ تقریر کر رہا تھا تو اس کو سانس چڑھ رہا تھا, سانس. تو میں نے اسی وقت میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں کہوں گا کہ الداز کو کہ تم اپنا جو ہے نا اپنا جسم کم کرو اور وزن کم کرو. کوہستانی کہلاتے ہو لیکن کوہستانی لگتے نہیں ہو. سر لوگ کہتے ہیں اگر آپ وزن کم کریں گے تو میاں صاحب آپ کو محبت ہی اسی لیے کرتے ہیں, آپ موٹے ہیں اس لیے پہچان ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا کاروباری لوگوں کو اغوا کیا جاتا تھا, اور ہم اپنا ایک اگر کوئی ایسا وقت آئے گا تو ایسا سخت قانون اور بھی بنائیں گے جس سے کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو مجرم کو بالکل کٹہرے پہ سزا ملنی چاہیے. بس تو یہ قانون بنائیں گے اور آپ لوگوں کو سکھ نصیب ہوگا تو ہمیں بہت خوشی اور اطمینان ہوگا. ہندو برادری, عیسائی برادری, سکھ برادری اور جتنی بھی پارسی برادری, جتنی بھی اور برادریاں ہیں پاکستان کے اندر, مسلمان برادری بھی, یعنی کہ ان کو سکھ نصیب ہوگا تو مجھ جیسے بندے کو بڑی خوشی ہوگی. اور میں انشاءاللہ سارے وہ اقدامات کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے. اگر ہم کراچی میں امن قائم کر سکتے ہیں تو یہ بھی کام ہم اللہ کے فضل سے کر سکتے ہیں. کافی دیر سے لوگ دیکھ رہے ہیں, کوئی بات نہیں. ابھی آپ دیکھیے کراچی شہر میں انشاءاللہ ابھی ہم نے جو ہے وہ جو K4 جو پانی کی سپلائی کی جو اسکیم ہے اس میں بھی 50% اب حکومت پاکستان دے رہی ہے تاکہ کراچی کے لوگوں کو پانی, صاف پانی مل سکے, پینے کا پانی مل سکے. اسی طرح سے ہم کراچی کے اندر جو ہے وہ ابھی ایک گرین لائن بنا رہے ہیں, جیسے کہ میٹرو بس لاہور میں ہے, اسلام آباد میں ہے, راولپنڈی میں ہے, ملتان میں ہے میٹرو بس. تو ابھی کراچی میں بھی ہم بنا رہے ہیں, یعنی وفاقی حکومت ہم بنا رہے ہیں. وہ اس کی میرے خیال ہے کہ 18-20 ارب روپے اس کی کاسٹ ہے, وہ ہم ادا کر رہے ہیں. اور ابھی اپنا ہمارے دوستوں نے کہا ہے کہ یہ جو موٹر وے کی بات کی, بھائی جو حیدرآباد جاتے ہیں کبھی دیکھا کریں کہ حیدرآباد کی موٹر وے بہت اچھی بن رہی ہے اور 6 سڑکیں بن رہی ہیں, اور وہ اتنی اچھی خوبصورت سڑک ہے کہ آپ جب اس پہ ٹریول کرو گے تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا جو اسلام آباد سے لاہور والی سڑک پہ اور یہ حیدرآباد سے جو کراچی سڑک آ رہی ہے. اور اس میں اپنا یہ بھی ہم بنا رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ اس سال کے اندر مکمل ہو جائے گی. 1999 میں ہماری حکومت کو ختم کیا گیا. 1999 میں پشاور سے اسلام آباد موٹر وے بنی, اسلام آباد سے لاہور بنی. 1999 کے بعد وہ موٹر وے کراچی تک نہیں پہنچ سکی. آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ کام شروع کیا ہے اور وہ اب لاہور سے ملتان بن رہی ہے, ملتان سے سکھر بن رہی ہے, سکھر سے حیدرآباد بھی عنقریب بننا شروع ہو جائے گی اور حیدرآباد سے کراچی بن رہی ہے. اگلے سال 2018 اور 2019 تک یہ موٹر ویز مکمل ہو جائیں گی اور آپ پھر اتنا قریب ہو جائیں گے. دیکھیں ابھی آپ تو اتنے پیسے خرچ کر کے جہاز سے جاتے ہیں اپنا پشاور, اسلام آباد یا لاہور. انشاءاللہ آپ یہاں سے کراچی سے اپنی کار میں بیٹھیں گے, ساتھ آپ کے بچے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ آپ چند گھنٹوں میں آپ لاہور پہنچ جائیں گے. قریب آئیں گے, آپ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. یعنی جب قریب آتے ہیں تو آپ پھر یہ قومیں اسی طرح سے بنتی ہیں. آپ یعنی کہ یہ فاصلے کم ہوتے ہیں تو پھر دلوں کے فاصلے بھی کم ہوتے ہیں, یہ قدورتیں ختم ہوتی ہیں اور پھر یہ جو آپس میں جو ہے رنجشیں یہ ختم ہوتی ہیں, اختلافات ختم ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا بلوچستان کے اندر ترقی بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. وہاں پہ بھی سڑکیں اور موٹر ویز بن رہے ہیں وہاں پہ. اور انشاءاللہ جو ابھی میں نے ابھی ہیلتھ کارڈ سکیم کا ذکر کیا ہے
میں تو چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر بھی ہیلتھ کارڈ جلد سے جلد شروع کیے جا سکیں، تاکہ غریبوں کو جن کے پاس علاج معالجے کے لیے کوئی وسائل نہیں ہوتے، پیسے نہیں ہوتے، ان کو مفت علاج کی سہولتیں مل سکیں۔ اور یہ سندھ بھر میں کام شروع ہونا چاہیے۔ ابھی میں ٹھٹا گیا ہوا تھا، وہاں پہ ہم نے اس کو بالکل وفاقی حکومت نے، فیڈرل گورنمنٹ نے اس اسکیم کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سندھ کا چپا چپا جو ہے، چھوٹے چھوٹے قصبے، دیہات، گوٹ، یہ سب جو ہے وہاں پر غریبوں کے لیے یہ کام شروع ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی کیل داس صاحب نے ذکر کیا ہے، کچھ اپنے بھائی نہیں کیل داس صاحب نے ابھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے، بیٹھ جاؤ، جو ہے وہ اس کا کچھ اسکیموں کے بارے میں، شام سندر اڈوانی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور درشن پونچی صاحب نے بھی، سارے میرے بڑے عزیز دوست ہیں یہ سارے، اور یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میرا بھی چہرہ خوشی سے جو ہے نا وہ مہک جاتا ہے، ان کا چہرہ بھی ماشاءاللہ مجھے دیکھ کے خوشی سے مہک جاتا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ ہے محبت ایک دوسرے کی۔ تو انہوں نے جو کہا ہے، میں ابھی فی الحال یہ کہتا ہوں، میں اب انشاءاللہ حیدرآباد آؤں گا تو وہاں آ کے میں وہاں کے پروگراموں کا اعلان کروں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے میں آپ کے کوہستان میں بھی آؤں گا، اور کوہستان میں تھوڑا سا پہاڑ آپ چڑھیں، تھوڑا سا میں بھی چڑھوں گا انشاءاللہ، اور جب آپ کا سانس تھوڑا کم ہو جائے گا پھر میں کوہستان کے لیے بھی انشاءاللہ کروں گا۔ گھوٹ کی بھی میرے ایجنڈے پہ ہے جی انشاءاللہ۔ اور میں ابھی فی الحال میں ہندو برادری کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے میں 50 کروڑ روپے دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور بیٹھ کے انشاءاللہ اس کا میں فیصلہ کروں گا کہ یہ کہاں کہاں پیسے خرچ ہونے ہیں۔ آپ تینوں انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے، اور پھر صرف یہ 50 کروڑ کا بھی آغاز ہے بھائی، آغاز، اتنے شروعات ہیں، پتہ نہیں کہاں تک جائے گا انشاءاللہ، یہ تو بہت آگے جائے گا۔ اور بہت بہت آپ کا شکریہ، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ میں بہت خوش ہوا ہوں آپ سے آج پھر مل کے، اور کبھی یار سب کو آپ لے کے آؤ، اسلام آباد بھی لے کے آؤ، ان کو وزیر اعظم ہاؤس دکھائیں، ان کو پرائم منسٹر ہاؤس دکھائیں، ان کو اسلام آباد کی سیر کرائیں۔ بولو میں جب بلاؤں گا تو آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم نواز شریف کراچی کے مقامی ہوٹل میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ہولی کی مناسبت سے تقریب منعقد کی گئی تھی، جس کے دوران انہوں نے بات چیت کی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کوہی میں بھی منصوبوں کا اعلان کیا جائے گا، اسی کے ساتھ ساتھ کراچی کو حیدرآباد سے ملانے والی سڑک کو پہنچایا جائے گا لاہور تک۔ وزیر اعظم نواز شریف کا خطاب اب سے کچھ دیر پہلے تک جاری تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ وہ کراچی آئے ہیں اور وہ یہ جان کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اب کراچی پہلے سے زیادہ پرامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے مسائل کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور وفاقی حکومت کی جانب سے یہاں پر پانی کے منصوبے میں بھی اپنا حصہ ڈالا گیا ہے، جس سے یہاں کے پانی کے مسائل حل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کراچی سے حیدرآباد موٹر وے پر کام جاری ہے، جو تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ موٹر وے حیدرآباد سے اندرون سندھ اور اندرون سندھ سے لاہور تک پہنچے گی، اور یہ کام 1 سے 1.5 سال کے اندر مکمل ہو جائے گا، جس سے فاصلے کم ہوں گے اور لوگ ایک دوسرے کے قریب آ سکیں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف خطاب کر رہے تھے مقامی ہوٹل میں کراچی کے، جہاں پر ہولی کی مناسبت سے تقریب منعقد کی گئی تھی، جس میں وزیر اعظم یہاں پر مہمان خصوصی تھے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی پاکستان میں بسنے والے افراد ہیں، تمام کمیونٹیز، جس میں خاص طور پر
ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے سکھ برادری کا انہوں نے ذکر کیا، عیسائی برادری کا ذکر کیا، اور جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب چین اور سکون سے رہیں، اور جب تمام پاکستانی چین اور سکون سے رہیں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت ہم آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں۔ مقامی ہوٹل میں وزیر اعظم نواز شریف اس وقت ہولی کی مناسبت سے تقریب منعقد کی گئی ہے، اس میں موجود ہیں، اور وہاں پر کیک کی کاٹنے کی سیریمنی ہو رہی تھی، وزیر اعظم نے اس میں حصہ بھی لیا، اور اس وقت بھی وزیر اعظم مقامی ہوٹل میں موجود ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنا خطاب مکمل کیا ہے، جس میں انہوں نے کھل کر گفتگو کی، وہاں پر موجود افراد سے بھی مخاطب ہو کر سوال جواب کرتے رہے۔ وزیر اعظم نے ہندو برادری اور سکھ برادری، عیسائی برادری اور جتنی بھی اقلیتی لابیز ہیں پاکستان میں ان کو مکمل تحفظ کی یقین دہانی کروائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ سب کو پاکستانی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان سمیت ہندو، سکھ، عیسائی اور جتنے بھی اقلیتیں ہیں وہ سب محفوظ ہوں گی تو ان کی حکومت چین کا سانس لے گی اور وہ خوش ہوں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ بلوچستان میں بھی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کراچی میں بھی جلد از جلد ہیلتھ کارڈز کا اجرا کیا جائے، جس طرح سے ہیلتھ کارڈ انہوں نے بتایا کہ پسماندہ علاقوں میں پنجاب اور سندھ کے جاری کیے گئے ہیں، تو کراچی میں رہنے والے غریبوں کو بھی یہ سہولت فراہم کی جائے۔